آیت نمبر 100 سورۃ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوَکُلَّمَا، اور کیا جب کبھی بھی، عہدوا، انہوں نے عہد کیا، عہدًا، کوئی عہد، نبذہ، توڑ دیا اس کو، فریقن، ایک فریق نے، نبذہ اس کا ترجمہ پھینک دیا اس کو بھی کیا جاتا ہے، فریقن، ایک فریق نے، منہم، ان میں سے، بلکہ اکثرہم، ان کے اکثر، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے۔ یہاں اس کا پچھلی آیت سے ربط چلا آ رہا ہے اور یہود و نصارہ کی ہم روش یہاں دیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اب اس میں کیا سبق ہے۔ پچھلی آیت میں آیات بینات میں ہم نے پڑھا کھلی نشانیاں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واضح ثبوت تھا اور ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات اس کے اندر آتے ہیں، یعنی آیات بینات میں تمام نشانیاں، تمام معجزات۔ تو یہاں یہودیوں کی ایک کبھی عادت کا بیان شروع ہوا۔ یہودیوں سے نبی آخر الزماں کی مدد کرنے، اس پر ایمان لانے کا جو بھی عہد لیا گیا تھا ان کی کتابوں میں، مگر وہ اس عہد سے پھر گئے اور کہنے لگے ہم سے اس قسم کا کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ عہد شکنی تو ان کا پرانا شیوا ہے، جب بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا ان میں سے ایک گروہ نے اسے پسے پشت ڈال دیا، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ تو توریت پر سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ اگر عہد شکنی کرتے ہیں تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن سوریہ کتبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بطور نبوت کوئی ایسی چیز نہیں لائے جس سے ہم آپ کو پہچان لیں، اور نہ آپ کے پاس ایسی کوئی خاص روشن دلیلیں ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی چونکہ یہودیوں نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ہم سے پیغمبر آخر الزمان کی بابت کوئی عہد لیا گیا ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ان کی عادت ہے کہ عہد کیا اور توڑ دیا، بلکہ ان کی اکثریت تو ایمان سے بالکل خالی ہے۔ تو یہاں پہ نبذہ کا معنی پھینک دینا ہے، چونکہ ان لوگوں نے کتاب اللہ کو اور عہد باری کو اس طرح چھوڑ رکھا تھا گویا کوئی چیز پھینک دی جائے اور اس کے بعد اس کی کوئی پرواہ ہی نہ کی جائے، اس لیے ان کی مذمت میں یہ لفظ بولا گیا۔ اب آگے چلنے سے پہلے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ جب بھی کوئی عہد کرے، کوئی وعدہ کرے تو سوچ سمجھ کے کرے، یقین ہو کہ اس کو ہم پورا کر سکیں گے۔ ایک جنرل بات کر رہی ہوں، آیت سے ریلیٹڈ بعد میں بات ہوگی، اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے اس پہ ثابت قدم دیں۔ کسی وجہ سے اگر عہد نہ نبھا سکے تو فریق ثانی کو باقاعدہ بیٹھ کے اپنی پرابلم بتائیں کہ میں نے آپ سے یہ عہد کیا تھا لیکن اب ان حالات کی وجہ سے میری بہت کوشش کے باوجود میں اس کو نہیں نبھا سکتا، تو پھر قابل معافی ہے، ورنہ یہ عہدوں کو توڑنے والے کبیرہ گناہ میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ عہد والا پیٹھ پیچھے چھرا گھونپتا ہے۔ انسان اسی میں ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا اور وہ پرسکون ہو جاتا ہے اور وہ پیچھے سے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے اور وہ اس کو پھر بعد میں پتا چلتا ہے، تو یہ بہت زیادہ گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سے عہد کر رکھے ہیں جن کا گاہ بگاہ قرآن میں بارہا ذکر آئے گا، جس میں لا الہ الا اللہ کا عہد ہے۔ الحمدللہ ماں کے پیٹ سے ہم مسلمان پیدا ہوئے، سرٹیفکیٹ میں ہمارا نام بھی مسلمان ہی لکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ مریں گے تو ہماری برتھ سرٹیفکیٹ پہ بھی، ہماری ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ بھی مسلمان ہی لکھا جائے گا اور ہم مسلمانوں ہی کے قبرستان میں دفنائے جائیں گے۔ لیکن اس درمیان کی ساری زندگی میں لا الہ الا اللہ کا جو عہد ہم نے اللہ سے کیا ہے کہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کو کس قدر ہم نے نبھایا ہے۔ اگر ہم نے اس کو نبھایا ہے تو پھر تو ہم عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اور اگر ہم نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ صرف زبانی کلامی اس کا ورد کرتے رہے، 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ لیا اور پتہ نہیں کس قسم کے یہاں پہ مشہور ہے باتیں، لیکن اس کے مفہوم اور معنی کو نہیں سمجھا اور اس پہ عمل نہیں کیا، تو پھر ہم نے بھی نبذہ پھینک دیا ہے اس کو۔
فریقن ایک فریق نے کہا نا کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، کسی کے در پہ ماتھا نہیں ٹیکتے، کسی کے در پہ نظر نیاز نہیں مانتے۔ تو یہ بڑا ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا، یہاں صرف یہ یاد رکھیں کہ کیا یہ عہد ہم نبھا رہے ہیں۔ تو پہلے عہد کو دیکھیں، اس کے بعد پھر وہ تمام عہد اس میں ہم ذکر کر سوچنا چاہیے ہمیں جو حقوق اللہ کے ساتھ ہماری عہد ہیں کہ میں 5 وقت کی نماز مجھے پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، اس کے علاوہ بھی جو کچھ بھی اللہ کے احکامات ہیں، اور پھر حقوق العباد کا بھی عہد ہے نا ایز اے مسلمان کہ ہم صلہ رحمی رکھیں گے، ہم اپنوں کا خون نہیں بہائیں گے، ہم اپنوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم پہ بھی اسی طرح لاگو ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کی روش سے ہمیں بچنا چاہیے جو یہودیوں اور نصارہ کی روش تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔